ایک 20 سال کا نوجوان جو کہ بہت ہی اکتاہٹ کا شکار نظر آتا ہے، وہ ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے زندگی میں کوئی ایسا مقصد یا منزل نہیں ملتی کہ جس پہ وہ مکمل طور پر کام کر سکے۔ وہ جب بھی اپنے کسی دوستوں کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا تو اسے یہی لگتا کہ وہ ایک بیکار شخص ہے۔ وہ اگر اپنے کسی دوست کو رننگ کرتے، اس کو جم لگاتے دیکھتا، اور پھر جب اس کو اپنے ذات کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا تو وہ پھر مایوس ہو جاتا۔ جب وہ اپنے کسی دوست کو کہ جو کوٹھی بنگلے اور گاڑیوں کا مالک ہے، جب اس کو دیکھتا اور اس کا اپنی ذات کے ساتھ موازنہ کرتا تو وہ پھر ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتا۔ اسی الجھن کے دوران ہی اسے یاد آیا کہ اس کے پرانے اسکول کے وقت میں ایک استاد ہوا کرتے تھے جو اس کو آ، بہت اچھی نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ اس نے اپنے اس ذہنی تناؤ اور ان الجھنوں سے نمٹنے کے لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے اس پرانے استاد کے پاس جانے کا۔ جب وہ اپنے ان استاد کے پاس جاتا ہے، ان سے اپنے تمام مسائل بتاتا ہے، تو وہ استاد مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ کل تم اسی گاؤں میں ایک باغ کا درخت ہے، تم وہاں پر آ جانا۔ وہ لڑکا وہاں سے اٹھتا ہے، گھر چلا جاتا ہے، اور اگلے دن استاد کی بدائی ہوئی عین جگہ پر آ جاتا ہے۔ کچھ ہی وقت گزرتا ہے تو اس کے استاد محترم بھی وہاں تشریف لے آتے ہیں۔ اب وہاں پر آنے کے بعد وہ استاد اس لڑکے کو کہتا ہے کہ یہ تمام نظر آنے والے پھلوں کے درخت کیا یہ ایک جیسے ہیں؟ تو لڑکا جواب دیتا ہے کہ نہیں، آم کا درخت جس کا ذائقہ، جس کے درخت کی ہائٹ، ہر چیز دوسرے درخت سے مختلف ہے، اور اسی طرح ہم اگر ہر درخت کو دوسرے درخت کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں تو ہر ایک کا پھل، ہر ایک کی تناؤ، ہر ایک کا پھل کا ذائقہ مختلف ہے۔ پھر وہ استاد اٹھتے ہیں، اس بچے کو بھی ساتھ، لڑکے کو ساتھ لیتے ہیں اور جنگل کی طرف چل پڑتے ہیں، اور پھر اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہیں آ، اس جنگل میں ہر چیز ایک جیسی نظر آتی ہے، ہر درخت کیا ایک جیسا ہے؟ تو لڑکا پھر جواب دیتا ہے کہ نہیں استاد محترم، ہر درخت کی اونچائی، اس کی لمبائی، اس کی شاخیں، ہر شے مختلف ہے۔ پھر وہ استاد محترم سے ایک پول کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں اس کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ اس سے سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ اس پول کے اوپر اڑنے والے پرندے اور اس پانی کے اندر موجود مچھلیاں کیا ایک جیسی ہیں؟ وہ لڑکا پھر جواب دیتا ہے کہ نہیں، مچھلی اگر پانی سے باہر آئے گی تو وہ مر جائے گی، اسی طرح پرندہ اگر پانی میں جائے گا تو وہ ڈوب کے مر جائے گا۔ اب وہ استاد اس لڑکے کو ساتھ لیتے ہیں، دوبارہ اپنے گھر لے آتے ہیں، گھر لا کے اس کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ دیکھو جس طرح سے پھلوں کے باغ کے اندر ہر پھل کا ذائقہ مختلف ہے، ہر پھل کی لمبائی مختلف ہے، اس درخت کی لمبائی مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، پھر اسی طرح جنگل میں بھی ہر درخت کا اگر موازنہ کیا جائے تو ہر درخت کی ایک اپنی جگہ ہے، اس کی ایک اپنی خوبصورتی ہے۔ مچھلی پانی سے باہر آئے گی تو زندگی کی دوڑ سے باہر نکل جائے گی، وہ اپنا وجود کھو دے گی۔ پرندہ پانی کے اندر جائے گا تو وہ بھی اپنا وجود کھو دے گا، اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہوتا ہے، ہم اپنی ذات کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ مچھلی جس کی اپنی ایک سکل ہے کہ اس نے صرف اور صرف پانی کے اندر تیرنا سیکھا ہے، وہ اسی کے اندر اگر تیرتی رہے گی تو اس میں راج کرے گی۔ اسی طرح پرندے کی مہارت یہ ہے کہ وہ اڑنا جانتے ہیں، وہ اڑتے رہیں گے، جتنے ان کی پر مضبوط ہوں گے وہ اتنی اونچی اڑان بھر سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عقاب تمام پرندوں میں فوقیت رکھتا ہے، ایک برتری رکھتا ہے، کیونکہ وہ جتنا زیادہ اڑتا ہے
کیونکہ اس کی مہارت ہی اڑنا ہے، اس کے پر اتنے مضبوط ہوتے ہیں اور اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے، جبکہ باقی کوئی پرندہ ایسا نہیں کر پاتا۔ اسی طرح سے جو درختوں کے ذائقے مختلف ہیں، اگر آم کا درخت اگر کوکونٹ اگانا شروع کر دے تو اس کا ذائقہ کوکونٹ جیسا نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے زندگی میں اپنی ذات کو دوسروں کی ذات سے موازنہ کرنا چھوڑ دیں، اور صرف انہیں اسی کام میں مہارت حاصل کریں کہ جس کام میں آپ کو کرنے میں مہارت مل سکتی ہے، مزید اس کو تقویت مل سکتی ہے، اپنی ان سکلز پہ کام کریں۔ اب کچھ سال گزرتے ہیں، وہی لڑکا جب دوبارہ اس گاؤں میں لوٹتا ہے تو وہ زندگی کے ایک نئی رخ کی طرف چل پڑا ہوتا ہے۔ وہ آتا ہے، ان استاد محترم سے ملتا ہے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہے اور پورے گاؤں کو ایک نصیحت کرتا ہے، کیونکہ اب اس کا مقام، اس کا مرتبہ لوگوں کی نظر میں بڑھ چکا تھا۔ سب سے پہلے سب کو بتاتا ہے کہ اپنی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ اپنا موازنہ نہ کریں، صرف اور صرف ایک یہی وہ لمحہ تھا کہ جس پہ میں نے کام کرنا شروع کر دیا، میں نے صرف اپنی سکلز پہ کام کرنا شروع کیا، وہ جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے صرف وہ کیا، آج میں ایک کامیاب انسان بن چکا ہوں۔